السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورو ویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج ایک آپ کو خبر دے رہا ہوں جو کہ بڑی افسوسناک خبر ہے ہم لوگوں کے لیے، خاص طور پہ پاکستانیوں کے لیے، کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وطن سے دوسری کنٹری میں آتے ہیں اور آہستہ آہستہ محنت بھی کرتے ہیں، نیشنلٹی تک پہنچ جاتے ہیں، نیشنلٹی مل جاتی ہے۔ جیسے ہی ان کو نیشنلٹی ملتی ہے تو ان کے مائنڈ میں ایک چیز آتی ہے کہ جی اب تو نیشنلٹی مل گئی ہے، اب ہم جو مرضی کریں، جس طرح مرضی کریں، ہمیں تو ڈپورٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن یہ آج کا بلاگ خاص طور پہ ایسے لوگوں کے لیے ہے جو اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں کہ جی اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہوا یوں کہ 90 کی دہائی میں دو دوست آئے تھے یو کے اندر، اسی طرح ہی انہوں نے بھی نیشنلٹی لے لی وہاں کی۔ ان کے پہلے بھی کچھ چال چلن ٹھیک نہیں تھے جب وہ اپنی کنٹری میں تھے، اس طرح کی حرکتیں وہ کرتے تھے، نشہ وغیرہ بھی کرتے تھے۔ یہاں آ کر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پہلے تو وہ نارمل خود کرتے رہے، پھر لوگوں کو ساتھ میں ملاتے رہے، خاص طور پہ لڑکیوں کو، چھوٹی عمر کی لڑکیوں کو نشہ کرنے پہ لگایا انہوں نے، اور نشے کے دوران پھر ان سے زیادتی بھی کی جاتی۔ یہ دونوں کے کام تھے۔ ایون کہ ایک 13 سال کی بچی کو بھی پریگننٹ کر دیا۔ صرف ذہن میں یہی چیز تھی کہ اب ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، ہم جو مرضی کریں گے، کم سے کم ڈپورٹ تو نہیں ہوں گے نا، زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، تھوڑی سی جیل ہو جائے گی، لیکن جیل بھی نہیں ہوگی۔ یہ سوچ تھی ان کی کہ جیل بھی ہمیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہم برٹش ہیں۔ تو بھائی برٹش بھی، ان کو بھی جیلیں ہوتی ہیں، جیلیں بھری پڑی ہیں۔ یہ آپ کو نظر نہیں آیا یا آپ نے سوچا نہیں ہے؟ بہرحال یہ اپنی حرکتیں کرتے رہے۔ اصل میں وہ جو بچیاں ہوتی تھیں وہ ڈر کے مارے اپنی والدہ کو نہیں بتاتی تھیں، یا والد اگر تھا تو والد کو نہیں بتایا جاتا تھا، یا کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ ان کو لت پڑ گئی تھی نشے کی۔ پیسہ ہوتا نہیں تھا پاس، انہی سے ان کو نشہ ملتا تھا، یہ ان کو نشہ دیتے تھے۔ وہ کرتے کرتے پتہ چل گیا کسی کو، جیسے ہی پتہ چلا تو کیس پولیس کے پاس آیا، عدالت میں گیا، عدالت میں کیس چلتا رہا، یہ اپنا کام کرتے رہے۔ آخر میں ہوا کیا؟ پھر ہوا یہی کہ کسی بچی نے، اسی بچی نے جا کے عدالت میں بیان دینے شروع کیے۔ جب اس بچی نے بیان دینے شروع کیے تو پھر باقی بچیاں بھی دیکھ کر وہ بھی عدالت میں آئیں۔ جب وہ بھی عدالت میں آئیں تو ساری بات کھلی۔ جب ساری بات کھلی تو ان کو اریسٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا، اور اس کے بعد ساتھ میں ہی ان کی جو نیشنلٹی تھی اس کو منسوخ کرنے کا بھی کہا گیا۔ نیشنلٹی تو ان کی منسوخ ہو گئی۔ اب یہ بھاگتے پھر رہے تھے، کئی عرصے تک بھاگتے رہے، آخر کار پکڑے گئے۔ جب پکڑے گئے تو میرے پاس فوٹیج بھی ہیں، میں وہ نہیں یہاں پہ دکھا سکتا، ان کے نام بھی معلوم ہے، وہ بھی میں ان کے نام بھی نہیں بتا سکتا یہاں پہ، غلط بیانی میں کرنی نہیں چاہتا کہ کوئی ایسے ہی نام لے دوں میں۔ تو بہت سارے ویسے تو نام ہیں، لیکن حقیقت جو ہوتی ہے وہ حقیقت ہی ہوتی ہے، تو اس لیے میں نہ تو وہ فوٹیج دکھا سکتا ہوں اور نہ ہی میں ان کے نام جو ہے یہاں پہ لے سکتا ہوں۔ تو جناب ان کو ڈپورٹ کر دیا گیا۔ اچھا، اب یہ میں نے بات کیوں کی ہے؟ یہ بات اسی لیے کی ہے کہ میں نے سٹارٹ میں ہی بتایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے جو جن کے مائنڈ میں یہ چیز ہوتی ہے جی اب تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، تو بھائی جان سب کچھ ہو سکتا ہے، آپ کی نیشنلٹی بھی منسوخ ہو سکتی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، اگر
آج سے آپ 20-30 سال پہلے چلے جائیں، 40 سال پہلے چلے جائیں، تو اس وقت اتنا آسان نہیں تھا کسی برٹش پاکستانی یا برٹش انڈین کو ڈپورٹ کرنا۔ اس وقت سالوں سال لگ جاتے تھے، کیس چلتے تھے، اپیلیں ہوتی تھیں، اتنی دیر میں ٹائم جو ہے وہ گزر جاتا تھا، اس آدمی کا بندہ جو ہے وہ مر کھپ جاتا تھا، تو وہ لیکن اس کو ڈپورٹ کے آرڈر نہیں ہوتے تھے۔ لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے، یہ تو جھٹپٹ کرتے ہیں بھائی، تو اپنا خیال رکھیں، ان چیزوں سے بچیں۔ اصل مقصد یہ ہے اس ویڈیو کا کہ بالکل غلط فہمی میں مت رہیں۔ ایک تو دیکھیں کتنی آپ کی کتنی ایفرٹ تھی، کتنا آپ نے کام کیا وہاں پہ، کتنی محنت کی، اور پھر کیا ہوا؟ جہاں سے آئے تھے وہاں واپس چلے گئے، ملک کا نام بھی بدنام کیا، دوسرے لوگوں کو جو وہاں پہ موجود ہیں ان کے سر بھی آپ نے شرم سے جھکائے، تو کیا ملا آپ کو؟ تو یہ صرف ذہن میں رکھیے گا، کوئی ایسی حرکت کرنے سے پہلے کہ ہم یہ حرکت کر رہے ہیں تو وہ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ہمارے ساتھ نہ ہو۔ تو اس لیے کم سے کم اور کچھ نہیں تو اپنی کنٹری کا خیال رکھیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں۔ حالانکہ ان لوگوں نے شادیاں بھی کی یہاں پہ آ کے، بچے بھی تھے ان کے، ایک کا ایک بیٹی تھی اور ایک کے 4 یا 5 بچے بھی تھے ان کے، لیکن اس کے باوجود ہی اپنی حرکتوں سے لوگ جو ہیں وہ باز نہیں آئے۔ تو اللہ بچائے، بہرحال دعا کرنی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔